کرتا، مصائب و آلام اور تکالیف کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ اس کے دل پر ہدایت کی مہر لگا دیتے ہیں، رحمت کی مہر لگا دیتے ہیں، ایمان کی مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اس کے دل سے ہدایت باہر نہیں جا سکتی، باہر کی گمراہی اندر نہیں جا سکتی۔ وہ نبی جو صرف نبی نہیں، نبی الرحمت ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود شریف۔ اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق تعظیم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں کہ جو انسان کے ذمے ہیں۔ وہ کام کہ جو اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، فرمایا رزق پیدا کرنا، اس کے اسباب مہیا کرنا، ساری کی ساری مخلوق کو روزی دینا، غذا پہنچانا، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین میں جتنی بھی چلنے والی مخلوق ہے، وہ سطح زمین پر ہو، جنگلات میں ہو، پہاڑوں میں ہو، دریاؤں، سمندروں یا نہروں میں ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو، فضاؤں میں اڑنے والی ہو، جتنی بھی مخلوق ہے، فرمایا رزقھا علی اللہ، اس کو رزق دینا، غذا دینا، روزی روٹی دینا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ یعلم مستقرہا، وہ اللہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، ومستودعہا، اور اس کے پلٹنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو رزق پیدا کرنا، روزی دینا، اس کے اسباب مہیا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔
انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان قبول کرنا، عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی کرنا، حج و عمرہ کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، غرض عبادت کی جتنی بھی چھوٹی بڑی بدنی یا مالی قسمیں ہیں ان تمام کو کما حقہ ادا کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو اللہ رب العزت کی ذمہ داری تھی رزق دینا، رزق کے اسباب پیدا کرنا، مخلوق کو غذا دینا، ان کا پیٹ بھرنا، ان کی ذریت اور اولاد کا پیٹ بھرنا، جو اللہ کی ذمہ داری تھی انسان نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا کہ روزی تلاش کرنا، اس کے اسباب پیدا کرنا، اپنا پیٹ بھرنا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا، شاید یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس نے اللہ کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور جو اس کی اصل ذمہ داری تھی، جو اصل کام تھا، اسے وہ بھلا بیٹھا، اسے چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انسان پریشان پھر رہا ہے۔ وہ امیر ہو، غریب ہو، عوام ہو یا حکمران ہو، انسان کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، ہر انسان پریشان ہے۔ رزق دینا، رزق کے اسباب مہیا کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ اور عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کا کام ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اور عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ نماز پڑھنا ہے۔ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ نماز کو عربی میں صلاح کہتے ہیں۔ صاد، لام اور الف یہ اس کے 3 حروف اصلی ہیں۔ صلاح، اس لفظ صلاح کے کئی معانی آتے ہیں۔ لفظ صلاح کا معنی دعا بھی ہے، لفظ صلاح کا معنی تعظیم بھی ہے، اس کا معنی آگ بھڑکانا بھی ہے، لفظ صلاح کا معنی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کرنا بھی ہے، اور اس کا شرعی معنی ہے نماز پڑھنا۔ شرعی معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ لفظ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے اور جو شرعی معنی ہوتا ہے اس لغوی اور شرعی معنی میں مناسبت ہوا کرتی ہے،
اور یہ مناسبت یہاں بھی موجود ہے. یہ چاروں کے چار خوبیاں نماز میں پائی جاتی ہیں. لفظ صلاح کا پہلا لغوی معنی ہے دعا کرنا، دعا. اور یہ دعا نماز میں موجود ہے. جب انسان نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یہ دعا کرتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الہ العالمین، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے. اور اسی طرح ہم نماز میں یہ دعا بھی کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار، میری بھی، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری یہ دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار حساب کے دن میری بھی، میرے والدین کی بھی اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما. تو نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. لفظ صلاح کا دوسرا معنی ہے تعظیم. دوسرا معنی کیا ہے؟ تعظیم. یہ تعظیم بھی نماز میں موجود ہے. یاد رکھیے کہ تعظیم کی 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 4. نمبر 1، انسان کا کسی کے سامنے ادب سے کھڑا ہو جانا. صورت نمبر 2، کسی کے سامنے جھک جانا. صورت نمبر 3، کسی کے قدموں پر اپنی پیشانی کو رکھ دینا. صورت نمبر 4، کسی کے سامنے احترام اور مؤدب ہو کر بیٹھ جانا. احترام سے مؤدب ہو کر بیٹھ جانا. تعظیم کی یہ 4 صورتیں نماز میں موجود ہیں. قیام کی حالت میں بندہ ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. رکوع میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. سجدے کی حالت میں گویا بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. اور قعدہ کی حالت میں انسان احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ تعظیم کی ساری صورتیں نماز میں موجود ہے. لفظ صلاح کا تیسرا معنی ہے آگ جلانا، آگ بھڑکانا. یہ معنی بھی نماز میں موجود ہے. جب انسان پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نماز کے سنن و آداب اور حقوق کی رعایت کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں محبت الہی کی آگ جلا دیتے ہیں.
پھر وہ مقام آتا ہے کہ اسے کسی پل نماز کے بغیر قرار نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ معنی بھی نماز میں موجود ہے۔ لفظ صلاح کا چوتھا معنی ہے لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کر دینا۔ یہ معنی بھی نماز میں موجود ہے۔ جب بندہ اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز انسان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے دل سے برائیاں نکل جاتی ہیں اور نیکی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بے حیائی اور برے کاموں کا سیلاب امڑ آیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو، یہ برے کام ختم ہو، تو لوگوں کو نماز کی دعوت دیجیے، لوگوں کو نماز پر کھڑا کیجیے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر لوگوں کی اکثریت نمازی بن جائے تو یہ بے حیائی اور برے کام خود بخود معاشرے سے ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انصاری نوجوان کا تذکرہ ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری نوجوان ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے، لیکن گناہ کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نماز بھی پڑھتا ہے اور کس کے پیچھے؟ سید الانبیاء کے پیچھے، اس پیغمبر کے پیچھے جو سارے انبیاء کے امام ہیں، جو ساری کائنات کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ابتدا میں آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسے گناہوں سے روک دے گی، نماز اسے گناہوں سے روک دے گی۔ چنانچہ ایک وقت آیا وہ پابندی اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، بالآخر اس نماز نے اس کو گناہوں سے روک دیا اور نیکی پر اسے استقامت مل گئی۔ تو یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یہ آخری معنی یہ بھی نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ گرامی قدر، نماز یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے اس امت پر فرض فرمائی، ان تمام عبادات کا حکم اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش پر دیا، زمین پر دیا۔ اللہ نے روزہ فرض فرمایا تو حکم زمین پر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، حکم زمین پر ملا۔ اللہ نے قتال کو فرض کیا، حکم زمین پر ملا۔ اور دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا حکم اللہ نے حضور کو زمین پر دیا ہے، لیکن جب باری نماز کی آئی تو نماز وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ نے حضور کو عرش پہ بلا کے دیا ہے۔ ایسی عظیم نعمت ہے، اللہ رب العزت کا ایسا عظیم اور بڑا تحفہ ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے اس امت پر فرض فرمائی ہے۔
اور گرامی قدر، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس پر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ اس سے قبل کسی امت پر 5 نمازیں فرض نہیں تھی، کسی پر صرف 1 اور کسی پر صرف 2، کسی امت پر اس امت سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس امت کو 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ اور جس بندے کو نماز کی لذت مل جائے، نماز کا سرور مل جائے، نماز کا لطف مل جائے، نماز کی حلاوت، چاشنی اور مٹھاس مل جائے، پھر دنیا کی کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ جنت کی نعمتوں میں بھی اسے مزہ نہیں آتا۔ شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ایک دفعہ ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو رونے لگ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے، آپ رو کیوں پڑے ہیں؟ فرمایا کہ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں جانے کا مزہ کیا آئے گا؟ جنہیں نماز کا لطف مل جائے، ہمیں یہ بات عجیب اس لیے لگ رہی ہے کہ شاید میرے جیسے لوگوں کو نماز کا لطف حاصل نہیں ہے، نماز کی لذت حاصل نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے سامنے نماز والی نعمت اور نماز کی لذت یہ زیادہ ہے۔ مجدد الافسانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، لوگ سماع کے قائل ہیں، قوالی، گانا بجانا، شعر و شاعری، غزلوں کا سننا اور کہنا، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہیں نماز کے لطف کا نہیں پتا، نماز کی لذت، چاشنی اور مٹھاس کا نہیں پتا، نماز کے مزے کا نہیں پتا۔ اگر انہیں نماز کے لطف کا پتہ چل جائے، نماز کی لذت اور مٹھاس کا پتہ چل جائے، تو پھر دنیا کی کسی چیز میں ان کا دل ہی نہ لگے، کسی چیز میں انہیں مزہ ہی نہ آئے۔ اور فرمایا، نماز تو وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے محبوب حقیقی کا حجاب اٹھتا ہے، اور نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے محبوب حقیقی کا دیدار ملتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں میں حکمت کیا ہے کہ 1 نہیں کی، 2 نہیں کی، 3 نہیں کی، 4 نہیں کی، 5 ہی نمازیں فرض کی ہیں۔ ان میں حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، ان 5 نمازوں کے فرض کرنے میں اللہ کی بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ فرمایا، 5 نمازوں کی فرضیت میں بظاہر ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 5 حواس ظاہری عطا فرمائے ہیں۔ کتنے حواس عطا فرمائے ہیں؟ 5 حواس ظاہری عطا فرمائے۔ نمبر 1 دیکھنا، نمبر 2 سونگنا، نمبر 3 چکھنا، نمبر 4 سننا، نمبر 5 چھونا۔ یہ 5 حواس ظاہری، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں انسان پر فرض کی، اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر تم ان 5 نمازوں کو ادا کرو گے تو اللہ ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور دوسری حکمت 5 نمازوں کی فرضیت میں دوسری حکمت یہ ہے، فرمایا کہ اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں 5 نعمتیں بنیادی نعمتیں ہیں۔ 5 نعمتیں بنیادی نعمتیں ہیں۔ اگر وہ 5 نعمتیں کسی کے پاس ہوں، ان کے علاوہ
بے شک کوئی اور نعمت اس کے پاس نہ ہو، وہ بندہ خوشحال اور شادمان ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ہوں لیکن وہ 5 بنیادی نعمتیں نہ ہو تو وہ بندہ بدحال اور پریشان ہوتا ہے۔ 5 بنیادی نعمتیں۔ نمبر 1 اپنا گھر مل جانا، نمبر 2 کپڑا مل جانا، نمبر 3 روٹی مل جانا، نمبر 4 نیک بیوی کا مل جانا، نمبر 5 سواری کا مل جانا۔ یہ 5 بنیادی نعمتیں ہیں۔ جس بندے کو یہ 5 نعمتیں حاصل ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ 5 بنیادی نعمتیں۔ فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی کہ اگر تم ان 5 نمازوں کو ادا کرو گے تو اللہ ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ 5 نعمتیں نہیں، مکان نہیں، یا روٹی نہیں، یا کپڑا نہیں، یا بیوی نہیں، یا اس کے پاس سواری نہیں، اگر کسی کے پاس یہ 5 بنیادی نعمتیں نہیں ہیں، وہ بندہ اگر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، رب کائنات یہ 5 بنیادی نعمتیں اسے عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری حکمت، نماز 5 ہی کو فرض ہے۔ 5 نمازوں کی فرضیت بظاہر تیسری حکمت یہ ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں میں 5 مصیبتیں یا 5 پریشانیاں ایسی ہیں جو بنیادی ہیں۔ وہ 5 پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہر انسان کو گزرنا ہے، وہ مومن ہو تب، کافر ہو تب، نیک ہو تب، برا ہو تب، موحد ہو تب، مشرک ہو تب، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس حال سے بھی تعلق رکھتا ہے، جتنے بھی انسان ہیں، تمام کے تمام انسانوں کو ان 5 پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ وہ پریشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 موت کی مصیبت، موت کی پریشانی۔ نمبر 2 قبر کی پریشانی۔ نمبر 3 حشر کی پریشانی۔ نمبر 4 نامہ اعمال یا اعمال تلنے کی پریشانی۔ اور نمبر 5 پل صراط سے گزرنے کی پریشانی۔ یہ 5 وہ مصیبتیں ہیں، یہ 5 وہ پریشانیاں ہیں کہ جن سے ہر انسان کو گزرنا ہے، جن سے ہر انسان کو واسطہ پڑنا ہے۔ رب کائنات نے 5 نمازیں فرض کی، فرمایا کہ اگر تم ان 5 نمازوں کو ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ ان 5 پریشانیوں کو تم پر آسان فرما دیں گے۔ تو یہ 5 نمازیں نعمت ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت ان 5 نمازوں کی وجہ سے عطا فرما رہے ہیں، اور کتنی بڑی بڑی پریشانیاں اللہ رب العزت ان 5 نمازوں کی وجہ سے دور فرما رہے ہیں۔ تو بظاہر 5 نمازوں کی فرضیت میں یہ حکمت ہے۔ اب آئیے 5 نمازوں کے اوقات ہیں، ان اوقات میں کیا حکمت ہے؟ ایک نماز سورج نکلنے سے پہلے صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، ایک نماز سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، ایک نماز غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ایک نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز اندھیرا پھیل جانے کے بعد رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے۔ ان 5 اوقات میں کیا حکمت ہے؟ ان ہی وقتوں میں نماز کو کیوں فرض کیا؟ اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ فجر کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ صبح کے وقت، طلوع آفتاب سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے جب رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور صبح کا نور طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا بظاہر اس میں ایک حکمت یہ ہے
کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو روئے زمین پہ اتارا تو وہ آدھی رات کا وقت تھا. جب وہ زمین پر آئے تو ہر طرف تنہائی، خاموشی اور اندھیرا، یہ تین چیزیں خاموشی، تنہائی اور اندھیرا انسان کے دل میں وحشت پیدا کرتے ہیں، گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں. آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ہر طرف سناٹا، خاموشی، تنہائی، تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا. سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک تو جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے غم تھا، دوسرا یہ تاریکی، اندھیرا، سناٹا، خاموشی اور تنہائی دیکھ کر گھبرا اٹھے، گھبراہٹ طاری ہو گئی. چنانچہ جب صبح کے قریب رات کا اندھیرا چھٹا، رات کا اندھیرا ختم ہوا اور صبح کا نور طلوع ہوا تو اسے دیکھ کر سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کو تسلی ہوئی، ان کی پریشانی ختم ہوئی، ان کی گھبراہٹ ختم ہوئی. تو اس وقت بطور شکرانہ کے انہوں نے 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھی. اس نماز کو رب کائنات نے اسی وقت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دیا کہ اگر تم فجر کی نماز پڑھو گے تو میں تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا. اور دوسری بظاہر حکمت فجر کے وقت میں یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت کو مناسبت حاصل ہے، نسبت حاصل ہے جنت کے اس وقت کے ساتھ کہ جس میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت میں نہ تپش ہوگی اور نہ زیادہ سردی ہوگی. رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہوگا، صبح کا نور طلوع ہو رہا ہوگا. اس وقت اللہ رب العزت اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے. اللہ نے اس وقت فجر کی نماز فرض کی، فرمایا کہ اگر تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو رب کائنات قیامت کے دن جنت میں تمہیں اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے. فجر کے وقت میں یہ حکمت ہے، یہ تو حکمتیں ہیں. اب تھوڑے سے اس کے فوائد سن لیجئے کہ فجر کی نماز کے اور فجر کے وقت کے فوائد کیا ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرے لگا دیتا ہے. گنڈا، اس کے سر پر 3 گنڈے لگا دیتا ہے، 3 گرے لگا دیتا ہے. اور ہر گرا کے ساتھ وہ یہ دم کرتا ہے کہ سو جا، بڑی لمبی رات ہے. اور جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے، فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے. حضور نے دعا سکھلائی ہے کہ جب تم صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے کس کا نام لو؟ اللہ کا نام لو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے نیند کے بعد ہمیں بیدار کیا اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر کے جانا ہے. فرمایا جو بندہ صبح فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی گرہوں میں سے پہلی گرہ کھل جاتی ہے. اور پھر جب وہ فجر وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو جتنی گریں باقی ہوتی ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری گریں کھل جاتی ہیں. جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، صبح نہیں اٹھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو وہ جو شیطان نے رات سوتے وقت گریں لگائی ہوتی ہیں وہ گریں ایسے ہی برقرار رہتی ہیں. پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ سارا دن طبیعت سست، سر بھاری، چڑچڑا پن، کمائی میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں، اللہ کی مدد اور نصرت اس بندے کے سامنے حال نہیں ہوتی. اور سیدنا
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے اور سب سے پہلے اس کے قدم اگر مسجد کی طرف چلیں تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور اٹھنے کے بعد جس کے قدم سب سے پہلے بازار کی طرف چلیں اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب ہماری روزیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہماری کمائیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کام کاج وقت پہ کیوں نہیں ہوتے؟ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شیطان کا جھنڈا لے کر اپنے کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں، شیطان کا جھنڈا لے کر اپنی دکان پہ جاتے ہیں، شیطان کا جھنڈا لے کر ملازمت پہ جا رہے ہوتے ہیں، شیطان کا جھنڈا لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، یعنی یہ علامت ہے اس بات کی یہ پکا مومن ہے، یہ ایمان والا ہے، تو پھر سارا دن اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، دوسری نماز ہے ظہر۔ ظہر کی نماز میں کیا حکمت، وقت میں کیا حکمت ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی وقت میں اللہ رب العزت نے اس نماز کو کیوں فرض کیا؟ فرمایا اس میں بظاہر ایک حکمت یہ ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے اور سورج کے ڈھلنے کے بعد اس کے زائل ہونے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں ایک وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، ڈھلنے والوں کو اور مرنے والوں کی پوجا میں نہیں کرتا۔ اور دوسری حکمت علماء نے یہ جان فرمائی کہ ظہر کا وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، جہنم میں ایندھن اور فیول ڈالا جاتا ہے، اس کو بھڑکایا جاتا ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ رب العزت نے ظہر کی نماز کو فرض کیا۔ فرمایا کہ جو بندہ ظہر کی نماز ادا کرے گا کل قیامت کی جہنم کی آگ سے میں اسے بچا لوں گا۔ اور اس کے بعد ہے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کے وقت میں کیا حکمت ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا بظاہر اس کے وقت میں ایک حکمت یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایک صبح کے وقت اور دوسری عصر کے وقت۔ اس وقت اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کو فرض کیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھے گا تو دن والے فرشتے جب اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس جا رہے ہوں گے وہ بھی اس کی نماز کی گواہی دیں گے، اور رات والے فرشتے جو اپنی ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں وہ بھی اس کی نماز کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری بظاہر اس میں حکمت یہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر اپنا علاقہ اور بستی چھوڑ کر چل دیے، کشتی میں بیٹھے اور پھر وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں، کئی اندھیروں میں رہے، اس پریشانی کے عالم میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مولا مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما، مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اس وقت عصر کا وقت تھا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کی نماز فرض کر دی کہ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھے گا تو میں اسے دنیا جہاں کی ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما دوں گا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ہے۔ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے، 40 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی۔
40 साल तक अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे। बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को कबूल किया, और जिस वक्त सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को अल्लाह ने कबूल किया था वो मगरिब का वक्त था। अल्लाह ने उस वक्त उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज फर्ज कर दी कि जो बंदा मगरिब की नमाज अदा करेगा अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेंगे, उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। और इशा की नमाज, मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात याद रखिए कि इशा की नमाज इस उम्मत की खुसूसियत है। बाकी सारी नमाजें दूसरी उम्मतों को मिली हैं। किसी को जोहर की नमाज मिली थी, किसी को फजर की नमाज मिली थी, किसी को असर की नमाज मिली थी, किसी को मगरिब की नमाज मिली थी, लेकिन रात की नमाज किसी उम्मत को नहीं मिली थी। ये इस उम्मत की खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज अदा की है। इसमें क्या हिकमत है? रात के वक्त नमाज पढ़ना। फरमाया जो बंदा रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर इशा की नमाज पढ़ेगा तो रब्बे कायनात कल क़यामत के दिन के अंधेरों से उसे नजात अता फरमा देंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, नमाज 5 नमाजें क्यों फर्ज हैं, उनकी हिकमत मैंने आपके सामने रखी, और फिर इन ही औकात में, इन 5 वक्तों में ये नमाजें क्यों फर्ज की गई हैं, इनकी हिकमत मैंने आपके सामने रखी है। तो कुछ बयान हुआ, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।